السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض، من عاہد اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لئن آتانا، اگر دیا ہم کو، من فضل ہی، رب کی فضل کی طرف سے، لنصدقن، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم ضرور صالح بن کر رہیں گے، یعنی اللہ نے ہمیں دیا تو ہم ضرور خرچ کریں گے۔ فلما، اور پس جب، آتاہم، دیا ان کو اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل میں سے، بخلو، تو انہوں نے کنجوسی کری، بھی اس کے ساتھ، وتولوا، اور وہ پیٹ پھیر گئے، وہم معرضون، کیونکہ وہ ہیں ہی پیٹ پھیرنے والے، یعنی عادی مجرم ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بس فَأَعْقَبَهُمْ، بس بیٹھا دیا ان کے دلوں میں، نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق کو بٹھا دیا، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب وہ ملیں گے، اس دن کو، یعنی یہ اتنے عادی مجرم ہیں کہ اللہ نے اب ان کے دلوں میں نفاق کو بٹھا دیا، یعنی نفاق ان کے دلوں سے نہیں نکلے گا قیامت کے دن تک۔ بما اخلف اللہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے خلاف بات کری ہے۔ ما وعدوہ، جو وعدہ کیا تھا اس سے، اوپر وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ اگر تو ہمیں دے گا تو ہم بہت خرچ کریں گے، تو اب یہ نفاق ان کے دلوں میں قیامت تک رہے گا، بما اخلف اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ سے خلاف ورزی کی تھی، کس کی؟ ما وعدوہ، جو اس سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا ان کو نہیں پتا؟ ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سرهم، ان کے چھپی چیزوں کو، سرهم، جو ظاہر کرتے ہیں، ونجواهم، جو دلوں میں رکھتے ہیں، یعنی جو زبان سے کہتے ہیں اور جو دلوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے، اوپر جو کہہ رہے ہیں نا دلوں میں اور زبان سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا، اس لیے ان کے چھپی باتوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ وہ لوگ ہیں، یلمزون، جو طنز کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، کس پر؟ المطوعین، جو خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی صدقات، صدقات کو، والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے صدقات دینے کے لیے مال اسباب، الا، مگر، جہدہم، کہ وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا، یعنی جب جنگ تبوک پہ جا رہے تھے مسلمان، تو اللہ تعالی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تھا چیزیں آئیں، تو جو خوشی سے دیتے تھے ان کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا، اس نے رات بھر یہودی کا کنواں چلایا اور صبح ایک مٹھی کھجوریں مل گئی تو آپ کو لا کے دیا، آپ نے وہ کھجوریں اس ڈھیر پر ڈالی اور آپ نے کہا یہ ان سب پر حاوی ہیں۔ تو جو منافقین تھے یہ ٹھٹا لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لے جی ایک مٹھی بھر کھجور لے کر آئے ہیں اور چلے ہیں یہ روم کو فتح کرنے کے لیے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، کیوں؟
ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کیا، لیکن ان کے لیے تو عذاب علیم ہے آگے ان کے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ استغفار کریں ان کے لیے یا نہ استغفار کریں ان کے لیے، کس کے لیے؟ یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ نے استغفار کیا ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو۔ اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ عبداللہ بن ابی کا ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں راہ نجات دیتا، راہ نہیں دکھاتا سیدھی کس کو؟ قوم الفاسقین۔ فرح المخلفون بمقعدہم، فرح المخلفون، اور خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم، ان کے اپنے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، اور انہوں نے پیچھے رہ گئے رسول اللہ کے ساتھ، یعنی فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جو جنگ کے تبوک میں نہیں گئے تھے لوگ، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ بیٹھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ خلاف رسول اللہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے خلاف کیا تھا۔ وَكَرِهُ، اور وہ خوش ہو گئے تھے، وَكَرِهُ، اور ناپسند ہوا تھا انہیں، ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، بے اموالہم، مال کے ساتھ، وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے نفسوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والے کیا تھے کہ پیچھے رہ جانے پر خوش ہو رہے تھے، اور انہیں یہ ناپسند تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مال اور جانوں سے، اسی لیے وہ پیچھے رہ گئے تھے، بیٹھے رہ گئے تھے۔ وقالو، اور وہ کیا کہہ رہے تھے آپس میں؟ لا تنفروا، مت نکلو، فی الحر، اس گرمی میں، بہت سب زمانہ اس وقت گرمی کا تھا، تو وہ ایک دوسرے سے منافقین کیا کہتے تھے؟ جتنی گرمی ہے اس میں مت نکلو جنگ کے لیے۔ قل، کہہ دو ان سے، نارو جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ تو اس سے بہت شدید تر ہے، اس آگ سے ڈرتے ہو؟ اگر اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، جو اس آگ سے شدید تر نہ جانے 100 گنا زیادہ ہے۔ لو کانو یفقہون، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا، اس بات کو وہ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو اب چاہیے کس کو لیے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اب ان لوگوں کو چاہیے جو اللہ کے نافرمانی میں، جو صرف گرمی سے بچے گھر میں رہ گئے، جہنم کا آگ کا خوف نہیں ہوا انہیں، تو اب انہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس یہ اب ہنسیں تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ۔ کیوں ہنسیں؟ یعنی اس جہنم میں جانے والے ہیں تو یہ ہنسیں گے، تو ان کو تو رونا چاہیے کہ جو عمل انہوں نے کیا ہے، تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ وہ ہنسنا بھی بھول جائیں، ہنسے بھی تو تھوڑا سا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں بہت زیادہ۔ کیوں؟ جزاء بما كانوا یکسبون، اس جزا کا جو انہوں نے کما رہے ہیں، یا جو کمائی وہ کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی نافرمانی سے۔ یعنی ہمیں بھی یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں گے تو کیا حشر ہوگا، تو ہم جہنم کا سوچیں گے نا، تو ہنسی ہمارے حلق میں پھنس کے رہ جائے گی، پھر ہم رون گے اس بات میں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تبوک کے بعد آپ واپس آئے ہیں مدینے کی طرف، تو فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، کہ جب آپ واپس جائیں گے یا اللہ آپ کو واپس لے جائے گا اس گروہ کی طرف جو تم میں سے ہیں، فَاسْتَحْزَنُوكَ لِلْخُرُوجِ،
پھر وہ طلب کریں گے آپ سے نکلنے کے لیے، یعنی اب اس جنگ میں تو آئے نہیں ہیں، اب جب واپس جائیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی اور جنگ ہوگی جہاں ان کو فائدہ نظر آئے گا تو یہ آپ سے طلب کریں گے اجازت للخروج، باہر نکلنے کی، یعنی آپ کے ساتھ جا کر جنگ لڑنے کے لیے، کہ اس جنگ میں نہیں گئے ہیں تو فقل، تو آپ انہیں کہہ دیجئے لن تخرجوا معي ابدا، تم اب نہیں نکل سکتے میرے ساتھ کبھی بھی، یعنی آگے جنگ اب نہیں جا سکتے کسی جنگ میں، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعَيَ عَدُوًّا، اور تم کبھی بھی جنگ نہیں کر سکتے میرے ساتھ، مَعَيَ عَدُوًّا، میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑنے کا، یعنی اب ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ مشکل میں نہیں گئے تو آسانی میں بھی نہیں جا سکتے۔ انکم ردیتم بالقعود اول مرۃ، کیونکہ انہوں نے پسند کیا تھا بیٹھا رہ جانا پہلی مرتبہ، یعنی جنگ تبوک پہ نہیں گئے، فاقعدوا مع الخالفین، تو بس اب یہ بیٹھے رہیں کس میں، پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ، یعنی عورتیں ہوتی نا گھروں میں تو ان عورتوں کے ساتھ اب یہ بیٹھے رہ جائیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تُصَلِّ، اور نہ تم نماز پڑھنا، یعنی نماز جنازہ، عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک کے لیے، منہم ان میں سے، ماتا جب کوئی مر جائے، یعنی منافقین ہیں تو منافقین کی نماز جنازہ اب آپ کبھی بھی نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا اس کی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیوں انہوں نے کفر کیا تھا اللہ اس کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور جب وہ مرے ہیں تو اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اور نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، اموالہم ان کا مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولاد، یعنی مال اولاد ان کی جو بڑائی ہے، ترقی کر رہے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں ان کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ پڑے کہ ان کو تو بڑا اللہ دے رہا ہے، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم بہا، کہ عذاب دے انہی کے ذریعے، اس مال اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دے، فی الدنیا، دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور جب ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب بھی کوئی سورت اترتی ہے کس بات کی، ان آمنو کے ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، استحزنا کا، تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اول تولی، صاحب حیثیت، منہم ان میں سے، کیونکہ منافقین ہیں نا اس لیے صاحب اولی تولی، تول یعنی وسعت والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القائدین، ہم پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہ جائیں، یعنی منافقین تھے، ردو بِأَن یکونو، وہ خوش ہو گئے، بِأَن یکونو، کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم کیوں کر رہے ہیں، دراصل ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، لیکن الرسول، لیکن وہ جو رسول والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو، رسول کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ، وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، عَدَّ اللہ، اللہ نے مقرر کر دیا ہے یا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات،
یا تیار کر دیا ہے اللہ نے تیار کر دیا ہے لہم ان کے لیے جنات تجری باغات تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لَيُؤْذَنَ لَهُمْ جَاءَ الْمُعَذِّرُونَ اور اب یہ جو تھا نا جب وہاں سے وہ واپس آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے تو یہ اس کے بعد یہ آیتیں ہیں وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ اور آئیں گے معذرون معذرت کرتے ہوئے من الأعراب اعراب میں سے لَيُؤْذَنَ لَهُمْ کہ انہیں اجازت دے دی جائے لیکن ابھی جو ہے نا ابھی جنگ تبوک ہی کے لیے ہے کہ جو عرابی ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے معذرون معذرت کرتے ہوئے من الأعراب بدوؤں میں سے لَيُؤْذَنَ لَهُمْ کہ انہیں اجازت دے دی جائے یعنی جنگ میں جانے سے بچا لیا جائے انہیں وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَقَعَدَ الَّذِينَ اور وہ بیٹھے رہے الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ کذب اللہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا رسولہ اور اس کے رسول کو یعنی کافر تھے یہ منافقین ہیں تو اس لیے وہ عرابی جو ہیں عرابیوں میں سے وہ آئیں گے کہ آپ سے اجازت مانگیں گے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور جنہوں نے یہ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب علیم سے پکڑے گا کیونکہ زبان سے وہ ایمان لاتے تھے لیکن دلوں میں منافقت تھی اور اللہ کو کیسے لوگ پسند ہے جن کے ظاہر اور باطل میں ایمان ہی ایمان ان لوگوں میں کیا تھا ظاہر میں ایمان تھا مگر دل میں اطاعت نہیں تھی ایمان نہیں تھا لیسا الضعفاء اور نہیں ہے کوئی کیا کہنا چاہیے لیسا الضعفاء نہیں ہے ضعیف لوگوں کے لیے ولا علی المرضى اور نہ مریضوں کے لیے ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں کے لیے لا یجدون کہ جو وہ خرچ کرتے یعنی ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کس کے لیے حرج نہیں ہے لیسا علی الضعفاء حرج نہیں ہے ضعیفوں کے لیے یعنی اگر یہ جنگ میں نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کون ضعیف ہیں ولا علی المرضى اور جو مریض ہیں ولا علی الذین اور وہ لوگ لا یجدون ما ينفقون حرج جو خرچ کریں نہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس ہو یعنی ان کے لیے کوئی حرج نہیں اگر وہ جنگ میں نہ جائے کون لوگ ہیں ضعیف ہے بیمار ہے اور پھر وہ لوگ جو خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے یعنی سواری نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا جنگ پہ جاتے تھے تو ہر ایک کی اپنی اپنی سواریاں ہوتی تھی اس کے بعد جاتے تھے تو اب ما ينفقون حرج ما جو خرچ نہیں کر سکتے یعنی سواری نہیں ہے ان کے پاس تو حرجن تو ان کے لیے اب کوئی حرج نہیں ہے اذا نصحوا للہ لیکن شرط کیا ہے اذا جب کہ نصحوا للہ ورسولی وہ خیر خواہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیکن اگر مشکلات کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکتے نہ جائیں لیکن شرط کیا ہے اذا نصحوا للہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں خیر خواہ ہوں ما علی المحسنین اور نہ محسنین پر کوئی من سبیل کوئی حجت ہے یہ محسنین کون سے ہیں یعنی جو نیکوکار ہیں یہاں حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے آپ کی بیوی بیمار تھی اس لیے آپ جنگ پہ نہیں گئے تھے لیکن محسنین میں شامل تھے من سبیل ایسے لوگوں کے لیے کوئی حجت نہیں ہے واللہ غفور الرحیم اللہ درگزر کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر کوئی اعتراض ہے کون اذا ما آتاؤ کا جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس لتحملہم کہ آپ ان کو سواری عنایت فرمائیں قلتا آپ نے کہا
لا اجدو میں نہیں پاتا ما احملکم علیہ کی کوئی سواری جس پر میں تمہیں سوار کر دوں. تولوا تو وہ جب پلٹے وَأَعْيُنُهُمْ اور آنکھیں ان کی تفیض من الدم آنسو بہا رہی تھی آنسو. یعنی بہت سے ایسے آئے تھے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھے، آپ سے کہا سواری دیں، آپ نے کہا سواری نہیں ہے ہمارے پاس، تو وہ واپس چلے گئے. کس طرح روتے ہوئے حزنن بڑے صد غم میں تھے وہ لوگ. اللہ یجدوا ما ينفقون، یا ان کی تڑپ ایسی تھی کہ ان کے پاس وہ مال نہیں ہے کہ وہ راستے کے لیے طلب کرے، یعنی سواریاں نہیں تھی. ان السبیل علی الذین، لیکن اعتراض مواقع ہے ان لوگوں کے لیے. ان السبیل اعتراض ہے، مواقع ہے علی الذین ان لوگوں پر یستأذنون کا جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے وہم اغنیاء، لیکن وہ غنی ہیں، وہ جا سکتے ہیں، لیکن آپ سے طلب کر رہے ہیں اجازت کہ انہیں اجازت دے دی جائے. ردو بین یکونو، وہ خوش ہو گئے ہیں بین یکونو کہ وہ ہو جائیں مع الخوالفی پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا، کیا نتیجہ ان کا ہوگا. لا یعلمون، اس کا علم نہیں ہے کہ وہ مہر لگی ہوئی ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اب ان کا انجام کیا ہوگا. یعتذرون الیکم، معذرت پیش کریں گے الیکم آپ کی طرف، اذا رجعتم الیہم جب آپ ان کی طرف پلٹیں گے. یعنی جنگ تبوک سے واپسی پر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. قل لا تعتذروا، آپ ان سے کہہ دیجئے لا تعتذروا، نہ تم بہانہ تعتذروا، نہ تم عذرات پیش کرو. لن نؤمن لکم، ہمیں پتہ ہے تمہارے بارے میں، یعنی معذرت کر رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہہ دو لن نؤمن لکم، ہم نہیں یقین کریں گے تمہارا. کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں تمہاری خبریں کہ تم کس وجہ سے نہیں گئے تھے. وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور پھر اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا تمہارے عمل کو. ثم پھر تردون الی عالم الغیب والشہادت، پھر وہ جو علم رکھتا ہے، جو عالم ہے غیب اور شہادہ کا، تردون پھر وہ تمہیں پلٹائے گا، یعنی تمہیں بتائے گا. اللہ کو سب پتا ہے کہ کس وجہ سے نہیں گئے تھے تم. پھر تم برسول ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت، اور پھر تم پلٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، یعنی قیامت کے دن. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے رہے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، کب؟ تمہاری اذن قلب تم، جب تم واپس جاؤ گے ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، جب ان کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کے آپ کے پاس آئیں گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُ، تاکہ تم توردو اعراض کر دو ان سے، یعنی صرف نظر کرو، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دو، چھوڑ دو. وہ اس لیے آئیں گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُ، تاکہ تم اعراض کر دو ان کے ساتھ. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا قطع تعلق ہی کر لو، اعراض ہی کر لو. نظر وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے صرف نظر کر دیں، ہم سے اعراض کر دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بالکل صرف نظر کرو، یعنی چھوڑ دو ان کو. انہم رجسن، کیونکہ وہ گندگی ہے. ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، اس جزا ہے ان کی جو وہ عمل کرتے ہیں. یحلفون لکم لتردوا عنہم، وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے. کیوں؟ کس وجہ سے کہ ہم کیوں نہیں گئے تھے. لتردوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے انہیں واپس
ان پہ سختی نہیں کری، آپ ان سے راضی ہو گئے کیونکہ آپ نرم دل تھے، جو بھی آ کے معذرت پیش کرتا تھا آپ اس کو قبول کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ راضی ہو گئے ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے، کیونکہ یہ قوم کون ہے؟ فاسقین ہے۔ اللہ کو تو دلوں کو بھی بہت پتہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو یہ بدوی ہیں تو یہ کون ہے؟ اشد، زیادہ شدید ہے، کفرن کفر میں، و نفاقا اور نفاق میں بھی، وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور یعنی جو عرابی تھے وہ مدینے سے باہر دیہاتوں میں جو رہتے تھے ان کا ذکر ہے۔ العراب اشد کفرا و نفاقا، یہ زیادہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ شدید در ہیں۔ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ، اور پھر کیا ہے؟ وَأَجْدَرُوا کہ وہ حاصل کریں، اللہ یعلمو جو نہیں جانتے، حدود ما انزل اللہ علیہ رسولی، یعنی یہ جو کفر ہیں یہ نفاق میں زیادہ شدید در ہیں۔ وَأَجْدَرُوا اور حاصل کریں، اللہ نہیں یعلمو نہیں یعنی انہیں وہ علم نہیں ہے جو اللہ کی حدود ہیں، اور ما انزل اللہ علیہ رسولی جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے، یعنی جو یہ عربی توبہ یہ بدوی جو ہیں وہ کفر نفاق میں زیادہ ہیں، اور اجدرو اور زیادہ قریب تر ہیں اس بات کے، کس بات کے؟ لا یعلمو حدودہ کی وہ نہیں علم رکھتے حدود کی، ما انزل اللہ علی رسولہ جو اللہ اس کے رسول پر نازل کیا گیا۔ بدوی تھے نا، بدوی تھے، انہیں تعلیم نہیں تھے، انہیں علم نہیں تھا، اس لیے وہ نفاق میں زیادہ آگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اس کے زیادہ جو کہ نفاق میں وہ لوگ ہیں تو زیادہ قریب تر ہے کہ وہ علم نہ رکھتے ہوں اللہ کی حدود کا اور رسول نے جو احکامات دیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، یعنی ان کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ نفاق میں زیادہ شدید تر تھے۔ یعنی علم حاصل ہو اللہ رسول کا تو ہمارا ایمان صحیح ہو سکتا، اگر علم نہیں ہے تو ہم نفاق میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ وَمِنْ الْأَعْرَابِ، اور جو اعراب ہیں ان میں سے مَن يَتَّخِذُ جو وہ بنا لیتے ہیں، ما ينفقو جو خرچ کرنا ہے، مغرمن چٹی، یعنی جب انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو یا زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کا، تو جو اعراب ہیں اس بات کو من یتخذو وہ بنا لیتے ہیں، ما ينفقو جو خرچ کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے، کیا بنا لیتے ہیں؟ مغربن کہ یہ تو جرمانہ ہے ہمارے اوپر، وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور وہ انتظار کرتے ہیں آپ کے لیے گردش زمانہ کا، کہ کسی طرح یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دے رہے ہیں اس پہ عذاب آئے، ختم ہو جائے، مر جائیں تو ہماری جان بچ جائے گی۔ وَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ آپ کے لیے گردش زمانے کا انتظار کرتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو چکر میں خود پھنسے ہوئے ہیں اس زمانے کی گردش کے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور اعرابیوں میں سے مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے۔ پہلے یہ تھا نا جنہیں علم نہیں تھا اس لیے کفر میں وہ ملوث منافقت میں پڑے ہوئے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے اعرابی بھی ہیں جو اللہ یوم الآخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ اوپر یہ کہا تھا کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ چٹی ہے، جرمانہ ہے،
اور یہاں وہ کہتے ہیں وَيَتَّخِذُوا، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں بناتے ہیں، ما ينفقوا، جو وہ خرچ کرتے ہیں یعنی جو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اس کو وہ سمجھتے ہیں قربات عند اللہ، کہ اللہ کا قربت ہمیں حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے، وصلوات رسول، اور رسول کی رحمت بھی، رسول کی دعائیں بھی ہمیں ملیں گی، اللہ خبردار ہو جا، سن لو، انہا قربت لہم، بے شک ان کے لیے اللہ کا تقرب ہے، کیونکہ اللہ کے تقرب کے لیے وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اور ان قریب یعنی داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت میں، اللہ ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولین والمہاجرین، والسابقون الاولین، اور وہ لوگ جو سبقت کرنے والے تھے پہلوں میں سے، من المہاجرین، مہاجروں میں سے، والانصار، اور انصاروں میں، یعنی یہ جو ایمان پر سب سے پہلے ایمان یہ سب جو لائے تھے، والذین تبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، بے احسان، بھلے طریقے سے، یعنی احسان کے ساتھ جن کی ان کی اتباع کی، پہلے کون ہے؟ مہاجرین انصار، یہ صاحب کرام ہے، اور پھر ان لوگوں نے جو احسان کے ساتھ یعنی بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اس سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ نے مہیا کی ہے ان کے لیے جنات تجری، باغات، جنات باغات، تجری تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ممن حولکم، اور آپ کے ارد گرد کون ہے؟ من العرابی، بدوؤں میں سے، منافقون، وہ منافق بھی ہیں، یعنی اوپر کس کا بتایا تھا کہ جو اللہ کی قرب کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ آپ کے جو بدو ہیں آپ کے ارد گرد ان میں سے منافقین بھی ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینے میں بھی بہت سے منافقین ہیں، مردو علی النفاق، وہ بڑے ماہر ہیں، عادی ہیں نفاق کے، لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر اس کے بعد وہ عذاب عظیم میں پکڑے جائیں گے۔ دنیا میں 2 مرتبہ عذاب ہے، یعنی دنیا میں جس مال اسباب پہ وہ پھولتے ہیں وہ ان سے چھن جائے گا، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور قبر کا عذاب بھی انہیں ملے گا، اور اس کے بعد جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو عذاب عظیم ہوگا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وآخر، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے قصوروں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے عمل کیا ہیں؟ ملے جلے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ برے عمل بھی کرتے ہیں۔ اس اللہ، امید ہے کہ اللہ یتوب علیہم، اللہ ان پر مہربان ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، پک لے لو ان کے اموال میں سے صدقہ، یعنی جب وہ لائیں مال دینا چاہیں تو ان کے مال میں سے صدقہ لے لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور ان کو پاک کر دو، تزکیہ کر دو مال لینے کے بعد اس مال کے ساتھ، وصلی علیہم، اور دعائیں مغفرت کرو، دعائیں کرو ان پر، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا سکون کا باعث ہوگی ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا آپ علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے
ان اللہ کہ بے شک اللہ ہوا یقبل التوبہ وہی قبول کرنے والا ہے توبہ کو، ان عبادہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے، وَيَخُصُّ الصَّدَقَاتِ اور اللہ تعالیٰ ان کی خیرات اور صدقات کو بھی قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔